دل جو نافرمانیوں اور گناہوں کے باعث سخت ہو گئے ہوں نرم پڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر، جواد اور سخی سے قبولیت کی امید پر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ مالک ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے، آمین۔ تفسیر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سنو، تفسیر کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اول تو قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہو، اس لیے کہ ایک بیان کہیں مختصر ہے تو کہیں اس کی تفصیل بھی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث قرآن کریم کی تبیین اور تفسیر ہے، بلکہ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام قرآن ہی سے سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے تم پر یہ کتاب اے نبی حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ خبردار، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف دار مت بنیے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے تو آپ پر اسی لیے یہ کتاب اتاری ہے کہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کر دیا کریں۔ یہ کتاب ایمانداروں کے لیے ہدایت و رحمت کا باعث ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، ہم نے اس کے ذکر کو آپ کی طرف اس لیے نبی اتارا ہے کہ آپ اسے لوگوں کو کھول کھول کر پہنچا دیں تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ حدیث کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں ہے، میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور اس کی مثل یعنی ایک اور چیز بھی اسی کے ساتھ دیا گیا ہوں۔ اس سے مراد سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ احادیث بھی اللہ کی وحی ہیں۔ جس طرح قرآن بذریعہ وحی الہی اترا، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی الہی ہے، مگر قرآن وحی متلو ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور حدیث وحی غیر متلو ہے، یعنی اس کی قرآن کی طرح تلاوت نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے ائمہ رحمۃ اللہ علیہم نے اسے دلائل سے خوب ثابت کر دیا ہے، لیکن یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر پہلے خود قرآن اور پھر حدیث سے کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں اقوال صحابہ کی اہمیت۔ اسی بنا پر جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و حدیث دونوں میں نہ ملے تو اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ تفسیر قرآن کو بہت زیادہ جانتے تھے، اس لیے کہ جو قرینے اور احوال اس وقت تھے ان کا علم انہی کو ہو سکتا ہے۔ وہ اس وقت موجود اور حاضر تھے۔ علاوہ ازیں کامل سمجھ بوجھ، صحیح علم اور نیک عمل انہیں حاصل تھا، بالخصوص ان بزرگوں کو جو ان میں بھی بڑے مرتبے والے اور زبردست عالم تھے، جیسے چاروں امام جو خلفاء راشدین تھے، جو رشد و ہدایت والے تھے، یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ذو النورین اور علی رضی اللہ عنہم، اور جیسے عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ میں نہ جانتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ میں اگر جانتا کہ کتاب اللہ کے علم میں کوئی مجھ سے زیادہ ہے اور وہاں تک میں کسی طرح پہنچ بھی سکتا ہوں تو ضرور اس کی شاگردی میں اپنے آپ کو پیش کرتا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یعنی صحابہ جب تک 10 آیتوں کا پورا مطلب نہ جان لیتا اور ان پر عمل نہ کر لیتا 11ویں آیت نہیں پڑھتا تھا۔ عبد الرحمن سلمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن سے قرآن سیکھا وہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، جب تک ہم 10 آیتوں کا علم و عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھ لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ غرض قرآن کا علم اور قرآن پر عمل دونوں ہی کو سیکھا۔ انہی میں سے ایک حبر البحر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رشتے میں چچا زاد بھائی اور ترجمان القرآن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی اور کہا تھا، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائیے، وعلمہ التأویل، اور قرآن کی تفسیر کا علم بھی نصیب کیجیے۔ یہ حدیث مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کو پیش نظر رکھ کر خیال کیجئے کہ ان کا انتقال 32 ہجری میں ہوا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے بعد بھی 36 سال تک زندہ رہے۔
تو اس مدت میں آپ نے علم میں کس قدر ترقی کی ہوگی۔ ابو وائل فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما امیر حج مقرر ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے خطبے میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی اور اس عمدگی سے تفسیر کی کہ اگر کفار ترک و دیلم بھی سن لیتے تو یقیناً مسلمان ہو جاتے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اپنے اس خطبے میں سورہ نور کی تفسیر فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل ابن عبد الرحمن سدی کبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں انہی دونوں بزرگوں کی اکثر تفسیر نقل کیا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اہل کتاب سے یہ بزرگ جو روایات لے لیا کرتے ہیں اسے بھی وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تفسیر قرآن میں اسرائیلی روایات کی حیثیت۔ بنی اسرائیل سے روایت لینا مباح ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دیا کرو، یعنی میری بات کو اوروں تک، اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ بنی اسرائیل سے بھی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں، مجھ پر قصدن یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والا قطعاً جہنمی ہے۔ یہ حدیث بخاری، ترمذی وغیرہ کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں 2 بوریاں یہود و نصارہ کی کتابوں کی پائی تھیں۔ ان کی باتیں بھی وہ اس حدیث کو مد نظر رکھ کر نقل کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی یہ روایات صرف مسئلے کی مضبوطی اور اس کی گواہی کے لیے لائی جاتی ہیں، خود ان سے مسائل ثابت نہیں ہو سکتے۔ روایات بنی اسرائیل 3 قسم پر ہیں۔ نمبر 1، جن کی تصدیق یعنی سچائی خود ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی قرآن کی کسی آیت یا حدیث کے مطابق بنو اسرائیل کی کتاب میں بھی کوئی روایت مل جائے، اس کی صحت میں تو کوئی کلام نہیں۔ نمبر 2، جن کی تکذیب یعنی ان کا جھوٹا ہونا خود ہمارے ہاں موجود ہو، یعنی کسی آیت یا حدیث کے خلاف ہو، اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ نمبر 3، جس کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب، اس لیے کہ ہمارے ہاں نہ تو کوئی ایسی روایت ہے جس کی مطابقت کی وجہ سے ہم اسے صحیح کہہ سکیں، نہ کوئی ایسی روایت ہے جو اس کے مخالف ہو اور اس بنا پر ہم اسے جھوٹ اور غلط کہہ سکیں۔ لہٰذا یہ تیسری قسم کی روایات وہ ہیں جن سے ہم خاموش ہیں، نہ انہیں غلط کہیں نہ صحیح سمجھیں، البتہ انہیں ذکر کرنا جائز ہے۔ اور یہ روایات ہیں بھی ایسی جن میں ہمارے دین کا کوئی فائدہ نہیں، باوجود اس کے ایسی باتوں میں خود اہل کتاب میں بھی بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ان روایات کو لینے والے مفسرین میں ایسے ہی اختلاف پائے جاتے ہیں۔ مثلا اصحاب کہف کے نام، ان کے کتے کا رنگ، ان کی گنتی، موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کس درخت کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور پھر رب تعالیٰ کے حکم سے وہ جی اٹھے، وہ پرندے کون کون سے تھے، اور جس مقتول کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا گیا تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا تھا، وہ ٹکڑا کون سا تھا اور کس جگہ کا تھا، اور وہ کون سا درخت تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا تھا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بس یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے اور ہمیں ان کا جاننا نہ جاننا کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ اس کی تعیین میں کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اس اختلاف کو نقل کرنا جائز ہے، یا جیسا کہ خود قرآن نے اصحاب کہف کی گنتی کا اختلاف نقل کیا ہے، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ إِلَى آخر الآیہ، یعنی یہ اہل کتاب لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے اور ان کا کتا چوتھا تھا، اور کہتے ہیں کہ 5 تھے اور 6واں کتا تھا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی گنتی کو میرے رب ہی بخوبی جانتے ہیں، آپ ان سے اس بارے میں صرف سرسری گفتگو کیجئے اور اس بارے میں ان سے کچھ نہ پوچھیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایسے مقام پر کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 قول بیان فرمائے، 2 کو تو ضعیف قرار دیا اور تیسرے پر ضعف کا حکم نہیں لگایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا، یعنی اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا تو ان دونوں کی طرح اسے بھی رد کر دیا جاتا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی تعداد کا علم تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، پھر تم اس کی چھان بین میں کیوں پریشان ہو؟ تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ان کی گنتی کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے،
بہت کم